لیکن جہاں تک ریلوے اسٹڈی آپ کریں یہ مغرب میں تو پورا ایک شعبہ ہے ریلوے کرٹیسزم کا جو ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اس میں اصناف جو پیدا ہوتی ہیں وہ گروہ کرتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں. اصنافی نظام دنیا بھر کا آپ اگر سامنے کے زمانے میں ہندی ہے تو توہا مر گیا, وہاں گیت وہاں مر گئے, ختم ہو گئی. وہاں بڑے بڑے مہا بھارتیں وغیرہ لکھی گئیں, بڑے بڑے مہاکاویہ لکھے گئے, وہ ختم ہو گئے. اور اب وہ ناول اور افسانہ زندہ ہے یا پوئم زندہ ہے. مغرب میں اوڈ ختم ہو گئی, سونیٹ ختم ہو گئے. لیکن اور وہ آج کے دور میں حالانکہ منظوم ڈرامہ بھی لکھے ایڈیٹ ہیں, لیکن منظوم ڈرامے ختم ہو گئے, منظوم ڈرامے اب نہیں کیا جا رہا. تو گویا کہ اصناف کے کچھ ان کے گروہ ہونے کے, ان کے پیدا ہونے کے, ان کے ترقی پانے کے گروہ ہونے کے اور ان کے مر جانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ باہر ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے خود اس میں شامل ہیں. کچھ روایت سے اس کا تعلق ہے کہ مثلاً یہ ڈرامہ ہمارے یہاں ایک سوال تھا کہ ڈرامہ کیوں نہیں ہمارے یہاں گرو کر پایا. کل ایک سوال یہ آیا تھا سامنے, تو بہت سامنے وہی اسی لیے آیا کہ کچھ ہمارے آرکیٹائپس ہیں, ان آرکیٹائپس میں ڈرامہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو اصناف کا نظام آئے باہر سے, وسط ہند سے کچھ آئے, کچھ فارسی سے, عربی سے, تو اس میں ڈرامہ نہیں تھا. وہ خود ڈرامے کے, میں نے ارسطو کی کتاب میں ڈرامے کا بہت بڑا حصہ ہے, اس کا سب سے پہلا ٹرانسلیشن تو عرب میں ہوا, لیکن وہاں بھی ڈرامہ نہیں بدل سکا, ڈرامہ لکھے ہی نہیں گیا. ہمارے یہاں ڈرامے کچھ لکھے گئے, لیکن ڈرامہ ایک بہت بڑی طاقتور ایڈیشن وہ نہیں کر پایا. تو یہ اس کی وجہ ہمارے یہ روایتی نظام سے بھی ہے, ہمارے آرکیٹائپ سے ہے. یعنی ہمیں جو کچھ بھی منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے پچھلی صدیوں سے, اس میں وہ شامل نہیں ہے. اور آپ نے جو وقت کی بات کہی ہے, یہ بھی لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں, جس کو ہم ریلیٹیو کہتے ہیں. یعنی ریلیٹیو اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں. وقت تو ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ سب وقت کی کمی کے لحاظ سے, تو آپ کو ہم بتائیں کہ ہیری پاٹر کا ناول تو اتنا بکا ہے کہ تمام سے پیچھے چھوٹ گئے, تمام زمانوں وہ بچوں ہی بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ نئے نئے ناولس آ رہے ہیں, سائنس فکشن کے ناولس آ رہے ہیں. تو ان ناولس کو پرانا جو ہے ابھی آیا تھا, ابھی ٹائمس آف انڈیا میں یہ آیا تھا کہ ای بکس کا جو نظام ہے, اس کی وجہ سے بار بار جو شک کیا جاتا ہے کہ شاید اب یہ جو ہمارے ناولس اور یہ جو کاغذ پر آتے ہیں, چھاپے خانے سے آتے ہیں, یہ شاید اب ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پورا ایک ڈاٹا کلیکٹ کیا اور یہ بتایا کہ سب سے زیادہ بکنے والے کلاسکس آج بھی وہی ہیں. ڈکنس آج بھی بک رہا ہے بہت زیادہ, شیکسپیئر آج بھی بہت زیادہ بک رہا ہے. تو وہ آج بھی بک رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بک رہے ہیں. تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہمارے کلچر کا, مغرب کے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے ادب, تو ہو سکتا ہے یہ کتابیں ان کی ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتی ہیں, پڑھی نہ جاتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سے بچے ایسے ہیں کہ بہت حوث ہے کتابوں کی, کتابیں لے کے رکھ لیتے ہیں, لائبریری سے لا کے رکھ لیتے ہیں, پھاڑ کے کاغذات رکھ لیتے ہیں, پڑھتے اور نہیں. اب پڑھیں گے, لائن میں اس لیے لا رہا ہے کہ پڑھیں گے, لائبریری کتاب لا کے پڑھ لیں گے 2 دن میں, لیکن پھاڑ کے رکھ لیا تو نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہاں پڑھ لیں گے یہی سوچتے ہیں. میرے پاس جو کتابیں ہیں سوچتا ہوں پڑھ لیں گے, کئی کتابیں نہیں پڑھیں گے, لیکن لائبریری سے کتاب ہے تو پڑھنے میں آ جاتی ہے. تو یہ سائیکالوجی ہے اضافی ڈھنگ سے کچھ جو آج ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کل کو یہ قائم رہے کسی طرح. اور فکشن تو ہمیشہ ضرورت ہے انسان کی, فکشن تو ضرورت ہمیشہ رہے گی. آدمی اپنی تعقل کی زندگی سے فرار ہونا چاہے گا, وہ ایک دوسری نئی کائنات چاہتا ہے کہ کوئی جادو کی نئی چیز سامنے آئے, تو فکشن مہیا کرتا ہے. جس طرح آپ کو کہانی بتائی آپ کو, وہ فکشن مہیا کرے گا. وہ جمالیاتی حیثیت کی تسکین آپ کو وہ صرف آپ کو فکشن کہاں پہنچا سکتا ہے, شاعری پہنچا سکتی ہے. 19ویں صدی کے اواخر میں صنعتی انقلاب کے بعد تو یہ کہا تھا آرڈر نے
کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سائنس جو ہے یہ جو سب کچھ چیزوں کو فنا کرتی ہوئی بڑھ رہی ہے، کاٹ چھانٹ کر بڑھ رہی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تمام ہمارا یہ سارا پرانا نظام جو ہے تحس نحس نہ ہو جائے، تو کیا بچے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاعری بچے گی، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو شاعری بچے گی، اور کہتا ہے 1900 صدی کے آواز اور شاعری، تو گویا کہ شاعری کیا فکشن یعنی وہ تخیلی دنیا، ہر تخیلی دنیا چاہتے ہیں، تعقلی دنیا سے نجات چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کی سسپینشن آف ڈسبلیف چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے عقائد سے کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تبھی آپ نقص لے سکتے ہیں اس سے، جہاں عقائد کو حاوی رکھیں گے، تعقل کو حاوی رکھیں گے، منطق کو حاوی رکھیں گے، فکشن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لطف تو دوسری بات، لطف تو جانے دیجیے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ بار بار کہیں گے ایسا کیسا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بیچ بیچ میں ہمارے یہاں کے بچے ہی کہتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جب ملی نیوز پیپر کی اردو لکھا تھا کہ آپ کو یاد ہو، تو اس میں نے شروع میں اس کے جو آغاز کیا تھا، نہیں کرتا